ساس اور بہو یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کہ دو ایسے کردار کہ جن کے درمیان میں خوب لڑائی جھگڑا ہوتا ہو، جن میں غیبت، چغلی، بغض و حسد، جھوٹ، دغا بازی، فریب، ایک دوسرے کے اندر پائی جانے والی کمیوں کو ورگلا ابھارنا، بیان کرنا، اچھائیوں کو برائیوں میں بیان کرنا، اور ایسی نہ جانی کتنی گھٹیا اور گندی اور بری عادتیں، برے اخلاق ذہن میں آتے ہیں جب ساس اور بہو یہ نام آتا ہے، یہ خیال آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ آج ہر گھر کا معاملہ ہے۔ بہت کم ہی گھر ہوں گے کہ جس میں ساس اور بہو دونوں راضی خوشی مل جل کر رہتے ہوں، جن میں کوئی اختلاف نہ ہو، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے۔ پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے تو آپ سب کو، خصوصاً عورتوں کو جن سے آج کا موضوع تعلق رکھتا ہے، انہیں ایک اسلام کا اصول اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے۔ وہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں، حدیث میں بیان کیا ہے۔ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی بھی شخص، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عورت ایمان والی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کرنے لگے جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک ساس، ایک عورت، وہ یہ بات کبھی پسند نہیں کرے گی کہ اس کی جو بیٹی بہو بن کر کسی اور کے گھر میں گئی ہے اس پر ظلم و زیادتی کی جائے، اسے ایک نوکرانی کے جیسا گھر میں رکھا جائے اور دن بھر اس کو روبوٹ کے جیسا بس بٹن آن کر دیا اور دن بھر وہ چلتی رہے، کام کرتی رہے۔ ایک عورت بالکل ایسا نہیں چاہے گی کہ اس کے بیٹی کے ساتھ ایسا ہو۔ تو وہ لڑکی، وہ عورت جس کو بہو بنا کر وہ اپنے گھر میں لائی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی خیال رکھے کہ وہ بھی کسی اور کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی انسان کی بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہ وہ معاملات نہ کرے جو اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں چاہتی ہے۔ ایک بہو، وہ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ کل کو جب وہ ساس بن جائے تو اس کا بیٹا اور اس کے بہو اس سے الگ ہو جائیں اور اس کی دیکھ ریکھ نہ کریں۔ آج کی جو بہو ہے، اگر زندگی رہی تو کل وہ بھی ساس بنے گی۔ وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ کل کو جب وہ ساس بنے تو اس کی بہو اور اس کا بیٹا اس کو گھر سے الگ تھلگ کر دیں یا اس کو لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں، کبھی نہیں چاہے گی۔ تو پھر وہ بہو جو آج کی بہو ہے، وہ آج کی اپنی ساس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے۔ جو چیز اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کریں، جو چیز اپنے لیے برا سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ یہ ایک اسلام کا بہترین اصول ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سماج ہندوانہ طرز معاشرت کو اپنائے ہوئی ہے کہ جس میں شادی کے وقت عورت کو، شادی کے وقت لڑکی کو باپ، اس کے بھائی، چاہے قرض لے کے، سود پہ یا بھیک مانگ کر گھر اور زمین جائیداد بیچ کر کیسے بھی کر کے اس کو جہیز دے دیتے ہیں، اور پھر والدین ہر سال جب تک اس زندہ ہیں اس کو کپڑے ہیں، کچھ ہدیہ ہے، کچھ تحائف ہیں، اس کو بیچتے رہتے ہیں، لیکن وراثت میں حق نہیں دیا جاتا ہے۔ کوئی اس
طرز معاشرت سے اگر نکلا بھی تو وہ اہل مغرب کے طرز معاشرت کو اپناتا ہے، اور وہ اس معاشرے میں عورتیں جو گھر کے اندر ہونی چاہیے وہ اب مردوں سے زیادہ گھر کے باہر نمائشوں میں آتی ہیں، مردوں سے زیادہ یہ عورتیں اب گھر کے باہر دیکھنے میں آتی ہیں۔ اب عورتوں کا لباس جو مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا تھا وہ مردوں کے مقابلے میں کم ہونے لگا ہے، اور وہ طرز معاشرت اہل مغرب کا جو بعض لوگوں نے اپنایا اس میں وہ بوڑھے والدین کو بھی اب چھوڑ دیے، یا تو ان کا گھر ہی الگ کر دیے، بے یار و مددگار چھوڑ دیے ہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، وہ بوڑھے والدین خود ہی پکاتے کھاتے ہیں، یا پھر انہیں لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیے اور اس کی کچھ فیس جمع کر دی۔ یہ دونوں ہی طرز معاشرت بالکل غلط ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے حقوق نبھانا یہ اولاد کا ایک اہم فریضہ ہے، اولاد کی ایک اہم ضرورت ہے۔ پیارے ساتھیوں، بہوؤں پر کیا حقوق ہیں اور بہوؤں کے حقوق ساس سسر پر کیا ہیں، اس تعلق سے میں چند باتیں بتلاتا ہوں۔ بہو کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ بہو پر کیا حقوق ہوتے ہیں کہ یہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ شوہر سرپرست ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی سرپرست اس کے والدین تھے جو اس کے گھر پر اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ اب شادی ہو گئی ہے تو والدین نے اس بیٹی کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیا ہے، اب اس لڑکی کا سرپرست اس کا شوہر ہے۔ اب اس لڑکی کو، بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرے گی، ان کی دیکھ ریکھ کرے گی۔ آج کل یہ مزاج لوگوں میں بنتا جا رہا ہے کہ شوہر کے والدین کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی خدمت کرنا بہو پر فرض نہیں ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں یہ خیال اچھا نہیں سمجھیں گی، کوئی بھی عورت ہو، کہ وہ کل کو جب ساس بن جائے تو اس کو بے یار و مددگار ایسے ہی چھوڑ دے یا اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے ڈال دے۔ یہ شوہر کی ماں ہے تو اس ہونے والی بہو کی بھی ماں ہوگی۔ ایک بہو جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس گھر میں آئی ہے وہ اپنے ساس اور سسر کو ماں کی حیثیت دے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کچھ ساس کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں جو چھوٹے بیٹا بیٹی ہیں، یعنی شوہر کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کی بھی ساری خدمت کرے گی وہ۔ اس کی وہ بیٹیاں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ آئیں گی اپنے بچوں کے ساتھ تو ان کی بھی خدمت کرے گی، مہمان آ جائیں گے ان کی بھی خدمت کرے گی۔ یہ کوئی روبوٹ مشین نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر کے جو ایک لڑکی کو بہو بنا کر لائے ہیں، یہ کوئی روبوٹک مشین نہیں ہے کہ بٹن آن کر دیا اور اس کو آرڈر دے دیا اب دن بھر وہ چلتی رہے، بلکہ وہ بھی ایک انسان ہے، ایک انسان کی بیٹی ہے۔ اب جب تک وہ نہیں تھی تب تک اس گھر کے کام کاج کون کرتا تھا؟ وہ جو اب ساس بنی ہوئی ہے اور وہ جو اس آنے والی عورت کی نند بنی ہوئی ہے، یہی ماں بیٹی دونوں اس گھر کے کام کرتے تھے۔ تو اب انہیں چاہیے کہ وہ بہو کے آ جانے کے بعد گھر کے کام کاج میں ہاتھ اس کا بٹاتے ہیں۔ آپ نے ذمہ داریاں گھر کے اور بہت سارے ایسے لوگوں کے اس کے سر ڈال دی ہیں جس کی خدمت کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اب جب ذمہ داریاں اس پر ڈال دی ہیں تو اب اس کے کام میں ہاتھ مت بٹائیں۔ یہ سوچ رکھنا کہ میری بیٹی ہے، اپنے مائکے میں آئی، میرے گھر پہ آئی ہے، آرام کرے گی،
مہینے 2 مہینے بعد جب سسرال میں جائے گی تب وہاں اپنا کام کرے گی. یہ تو آرام کرنے کی جگہ ہے. بالکل غلط ہے. اتنا کام نہ کرے جتنی سسرال میں کرتی ہے, لیکن یہاں آنے کے بعد کچھ تو کام ضرور کیا ہے. بہوؤں کو آپ اس طرح سے ظلم و زیادتی نہ کریں کہ وہ آرام کرنے کا انہیں موقع نہ ملے. اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی, اپنے گھر کے دیگر افراد کے کام کاج کو کرے, ان کی خدمت کرے, ضروری ہے, لیکن اتنا بھی بوجھ نہ ڈالے کہ جو وہ نہ کر سکے. بہو کو چاہیے کہ وہ احسان کا معاملہ اپنائے. احسان مطلب مال سے, ہاتھ سے, زبان سے جو دوسروں کے ساتھ کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اچھے بھلے کام ہوتے ہیں, یہ احسان کا معاملہ ہوتا ہے. زبان کے ساتھ کبھی بھی بد چلن اور بد اخلاقی والا کردار نہ ادا کریں. وہ ہر کسی کے ساتھ پیار محبت سے بات چیت کرے, دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے. ایک ساس کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے بات چیت کرے. ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے. ایک آدمی جس نے کسی کو اپنی بیوی بنا کر لایا وہ اس کے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف شوہر کی ہی کام کرے گی اور کوئی کام کاج نہیں کرے گی. ایک صحابی جابر رضی اللہ عنہ, انہوں نے شادی کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ میں نے شادی کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابکر ام سیب, باکرہ ہے یعنی کنواری لڑکی ہے یا سیبہ ہے, بیوہ ہے, کہ وہ طلاق شدہ ہے یا اس کا شوہر وفات ہو گیا ہے, ایسی عورت ہے, کیسی ہے؟ چونکہ وہ ابھی 20 سال سے کم عمر کے تھے. بعض روایات میں ایسی بھی باتیں موجود ہیں کہ وہ 15-16 سال یا 17 سال کے تھے. پوچھا کیا باکرہ کنواری سے شادی کیا ہے یا سیبہ یعنی بیوہ سے شادی کیا ہے؟ انہوں نے کہا سیبہ سے, بیوہ سے شادی کیا ہے. خود کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. بیوی لا رہے ہیں بیوہ جس کی عمر 30 سال 35 سال ہو رہی ہوگی شاید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل اخذت بکرا تلاعبك وتلاعبها, تم نے باکرہ سے کنواری سے کیوں نہیں شادی کر لی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی. بات کو سمجھیے, یعنی یہ ابھی نوجوانی کی عمر میں, یہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق جو کر سکتے تھے وہ بیوی جو ابھی کنواری ہوتی ان کی عمر کی ہوتی, وہ مستی اور وہ مذاق اب اس عورت کے پاس سے نہیں ہو سکتا ہے جس کی عمر 35 سال ہو چکی ہے, جو ان کے عمر میں ان سے ڈبل ہوگی. تو انہوں نے جواب میں ایک بات کہا اور وہی بات آج کے خطبے سے تعلق رکھتی ہے. فرمایا کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میرے باپ شہید ہو گئے ہیں اور اپنے پیچھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی بیٹیاں چھوڑی ہیں. میں نے سیبہ سے بیوہ سے شادی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکے, ان کی دیکھ ریکھ کر سکے, ان کو کھانا بنا کر دے سکے, ان کے کپڑے دھل سکے, ان کی چوٹیاں باندھ سکے. تو بیوی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے دیگر افراد کی بھی دیکھ ریکھ کرے, لیکن گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کام کاج زیادہ ہے تو وہ گھر والے بھی صرف بیوی اور اس بہو پر ہی ساری ذمہ داری نہ چھوڑ دیں بلکہ اس کے کام میں خود بھی ہاتھ بٹائیں. اب آئیے کچھ اور باتیں
کس طرح کا معاملہ اپنانا چاہیے بہو کے ساتھ میں. ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کے اندر پائی جانے والی غلطیوں اور کمیوں کو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرے. میں اس کی ایک مثال دوں کہ اگر کسی بہو کو روٹی بنانے کا اچھا طریقہ نہیں پتا ہے، کبھی کبھار روٹی جل جایا کرتی ہے یا روٹی کچی رہ جاتی ہے. اب اس پہ دو کردار دیکھیں، ایک کردار غلط ہوگا، دوسرا اچھا ہوگا. ساس اگر یہ کردار اپنائے، کیا تیری ماں نے تجھے روٹی بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا؟ کیا یہی سب سیکھی ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر پہ؟ تو کر کیا رہی تھی؟ ہائے اللہ، میں تو تجھے اپنے گھر میں لا کے پچھتا رہی. ایک کردار یہ ہے. دوسرا کردار، بہو دیکھو تم کھانا اچھا بناتی ہو، بس روٹی جو تھوڑی جل جایا کرتی، کبھی کچی رہتی، اس پر دھیان دو، اس کو ایسے بناؤ، اس ٹائم پلٹو، اس ٹائم پلٹو، ایسے کیا جائے گا، ویسے کیا جائے گا. یہ دوسرا کردار ہے. ایک کردار میں نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض اور عناد ہے، اور دوسرے کردار میں پیار، محبت اور ہمدردی ہے. ایک کردار میں بجائے اس بہو کے اس اپنی غلطی کو سمجھنے کے اور اسے دور کرنے کے، وہ اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی، اور دوسرے کردار میں وہ بہو اپنی غلطی کو سمجھے گی اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے گی. تو ساس کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرے جیسے یہ بہو ہو جائے. ایک ساس، عورت جو ساس بنتی ہے، 20-22 سال میں اس کی شادی ہوئی، 20-22 سال کی عمر میں اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، تقریباً 45-50 سال کی عمر ہو گئی. اب وہ عورت یہ سوچے گی کہ ایک نئی نویلی عورت، لڑکی جو بہو بن کے اس کے گھر میں آئی ہے، جو 20-22 سال کی ہے، جس کے آدھی سے زیادہ عمر تو صرف کھیل کود میں لگ گئی، چند سال یہ کھانے کا طریقہ یہ سیکھی ہوگی. اب وہ ساس اگر سوچے کہ میرا تجربہ جو 40 سال کی 45 سال کی عمر میں ہے، ویسا تجربہ اس نئی نویلی دلہن کو ہو جائے، نئی بہو کو ہو جائے، تو یہ شاید ممکن نہیں. ابھی اس کو سیکھنے کا موقع دیجیے، اس کو سکھائیے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کیجیے. غلطیوں پر طعنہ زنی نہ کریں. والدین کے بارے میں اسے طعنہ نہ دیں. بہوؤں کو بھی آرام کرنے کا موقع دیا کریں. آج کل مزاج کیسا بنا ہوا ہے کہ بہو اگر بیمار ہو گئی اور اسے آرام کرنا ہے تو اس کو اس کے مائکے بھیج دیا جاتا ہے. جب تک کام کرنے لائق ہے تب تک سسرال میں ہے، شوہر کے گھر پہ ہے. اگر طبیعت خراب ہو گئی، کچھ دن اس کو آرام کرنا ہے تو مائکے جائے گی. یہاں آرام نہیں کرنا. یہ سوچ غلط ہے. وہ آپ کی بیٹی سمجھ کر اسے اپنے گھر میں رکھیے. جس طرح آپ اپنی بیٹی کو اگر بیمار ہو جائے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آرام اور راحت کا موقع ملے، اس بہو کو بھی آپ ایک انسان اور انسان کی بیٹی سمجھیے اور اس کو بھی آرام کا موقع دیجیے. بہویں کتنی ہیں جو بیمار رہتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کر کے وہ سسرال میں کام کاج کرتی ہیں اور اس میں وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. گھر کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں. اسی طرح سے ساس اور سسر کو چاہیے کہ وہ اگر شوہر اپنی بیوی کا، یعنی بیٹا اپنی بیوی کا حق نہیں نبھاتا ہے تو اس کا حق دلائیں، اس کو اس پر ڈانٹ ڈپٹ کریں. ایک صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو انتہائی عبادت گزار تھے، دن میں روزہ رکھتے، راتوں کو بھی عبادت کرتے. ان کی شادی ہو گئی، بہو گھر پہ آئی. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ابا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں کے بعد اپنی بہو سے پوچھا
کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا ہے. یعنی بیٹے کے اندر اگر کچھ کمی ہو تو اس کی بیوی سے معلوم کر لیں اور اس کمی کو دور کریں. ابھی نئی نئی دلہن آئی ہے, اس کو تکلیف نہ ہونے پائے. کیا کہا کہ آپ کے بیٹے بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے میرے ساتھ تنہائی میں ملاقات نہیں کیا ہے. یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان کیا معاملات ہونے چاہیے وہ ابھی نہیں ہوئے. یہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں, راتوں کو عبادت کرتے رہتے ہیں. سخت ناراض ہوئے, بیٹے کے پاس گئے, مسجد میں ملاقات ہوئی, وہاں خوب ڈانٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کر دیا. آپ نے بھی انہیں بلایا اور سمجھایا کہ دیکھو ان لجسدک علیک حقا ولزوجک علیک حقا, یہ بات کو سمجھو کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ جسم کو بھی آرام اور راحت دو. سو کر اس کو آرام پہنچاؤ, نیند لے کر اس کو آرام پہنچاؤ. اور تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے کہ بیویوں کے بھی کچھ اپنی خواہشات ہوتی ہیں, تمہارے اپنے نفسانی خواہشات ہوتی ہیں, انہیں تم پورا کیا کرو. پیارے ساتھیوں, آج کل عام طور پر عورتوں کے اندر دو رخی پائی جاتی ہے. دو رخی اس طرح کی, میں اس کی کچھ مثالیں دوں کہ اگر اپنی بیٹی سسرال میں رہ کر کے دبلی ہو رہی ہے, سوکھ رہی ہے, تندرستی اس کی ختم ہو رہی ہے, تب سسرال والے بہت بدچلن ہیں, میری بیٹی کا خیال نہیں رکھتے, بہت ستاتے ہیں. اور اپنی بہو اگر یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہے. اگر داماد جی بیٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں, جب بھی بیٹی بیمار ہو جائے داماد جی فوری طور پر اس کا دوا کراتے ہیں, اس کا علاج کراتے ہیں, تو داماد جی بہت اچھے ہیں. اور اگر بیٹا بہو کے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگے تو جوروں کا غلام ہے. اگر بیٹی اپنے ساس سے الگ ہو جائے, اپنے شوہر کو لے کر کے, بڑا اچھا ہوا الگ ہو گئی, بہت بدچلن ہوا عورت تھی, اس کے ساتھ بڑی بدچلن تھی, بہت ستاتی. اور بیٹا اگر بیوی کے ساتھ میں لے کر کے اپنی ماں سے الگ ہو جائے تو بہت بدچلن یہ بیوی ہے, بہو ہے, جو بیٹے کو پہلا پھسلا کر الگ کرتی ہے. دونوں رخ دیکھ رہے ہیں. اگر بیٹی اور داماد اپنے سسرال والوں کا خیال رکھتے ہوئے, بیٹا اپنے سسرال والوں کا خیال رکھتے ہوئے کچھ رقم ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھیج دیتا ہے تو یہ کیسا بیوقوف بیٹا ہے, اپنی کمائی ہوئی رقم کو اپنے ساس سسر کے گھر بھیج دیتا ہے. اور اگر داماد جی یہاں بھیجے تب بہت اچھے داماد, ہم لوگوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. یہ دو رخی سب آپ کو چھوڑنی پڑے گی. اگر ایک طرف ایک چیز اچھی ہو رہی ہے, وہی چیز دوسری طرف میں بری کیوں ہو جا رہی ہے؟ داماد جی ایک کام کرے تو اچھا ہے, اور وہی کام اگر بیٹا کرنے لگے تو برا ہو گیا. ایک کام بیٹی کرے تو وہ اچھے ہے, اور وہی کام اگر بہو کرے تو برا ہے. اگر برا ہے تو دونوں طرف برا ہے, اور اچھا ہے تو دونوں طرف اچھائی ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے, گھریلو اختلافات کو ختم کرنے کی توفیق دے, تمام عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی حقوق ہو سکتے ہیں ان سب کو نبھانے کی توفیق دے, ہمارے گھریلو اختلافات کو ختم کر دے, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کو, پریشانیوں کو تو اے اللہ تو دور فرما دے. ہم میں سے بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, مختلف پریشانیوں میں ملوث ہیں, اے اللہ ان سب کی بیماریوں کو دور فرما دے.
اپنی ہی مسجد کے کچھ نمازی حضرات بیمار ہیں، بن نمازیوں کے متعلقین بیمار ہیں۔ عبد القدوس صاحب جو اسی مسجد کے مستقل نمازی ہیں، انہیں کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے اور بڑا آپریشن ہوا ہے پچھلے جمعہ کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا دے، آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، جو بے اولاد ہوں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو مقروض ہوں انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم